بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح میت عامل کے نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں۔ تو سب سے پہلے عبارت ہے کہ الثالث اسم الفاعل وهو كل اسم اشتق من فعل لذات من قام به الفعل وهو يعمل عمل فعله كالمصدر فإن كان مشتقا من الفعل اللازم فيرفع الفاعل فقط مثل زيد قائم أبوه، وإن كان مشتقا من الفعل المتعدي فيرفع الفاعل وينصب المفعول به أيضا مثل زيد ضارب غلامه أمرا وشرط عمله أن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال، وإنما اشترط بأحدهما ليكمل مشابهته بالفعل المضارع لأنه لما كان مشابها بالفعل المضارع بحسب اللفظ في عدد الحروف والحركات والسكنات فكان حينئذ مشابها بحسب المعنى أيضا۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ ترکیبی قواعد کے ساتھ تراکیب ہیں۔ تو سب سے پہلا جو جملہ ہے وہ یہ ہے کہ والثالث اسم الفاعل، تو اس کے شروع میں جو واو ہے یہ واو حرف عطف ہے، اور اس کا عطف الثالث کا عطف جو ہے یہ پیچھے الثانی پر ہے، اور الثالث جو ہے یہ صفت ہے، اور موصوف جو ہے یہ معذوف ہے وہ ہے العامل، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو موصوف ہوتا ہے اس کو حذف کر دیا تو اس کی جگہ صفت کو رکھ دیا جاتا ہے۔ اور ساتھ یہ بھی ہے کہ یہاں پر جو موصوف ہے وہ معذوف پیچھے کرینہ بھی ہے، کیونکہ پیچھے عوامل تھے، ان میں سے جو ہے یہ دو کا ذکر ہو چکا تھا کہ مصدر اور فعل کا، اب ان میں سے جو تیسرا ہے وہ ہے اسم فاعل۔ تو اس سے پہلے جو معذوف جو ہے وہ معذوف جو ہے وہ ہے العامل، تو اب یہ مصوص سے مل کر اس کو کیا بنائیں گے، اس کا مابع دے کر بناتے ہیں۔ اس کے بعد اسم الفاعل، یعنی اسم الفاعل یہ ایک اصطلاح ہے، یعنی معرفہ کے بعد جو ہے یہ معرفہ آ رہا ہے، جب معرفہ کے بعد جو ہے یہ معرفہ آ جائے اور سامع کو فائدہ تامہ مل رہا ہو تو وہاں پر مبتدا اور خبر ترکیب ہوتی ہے۔ تو یہاں پر سامع کو فائدہ تامہ بھی مل رہا ہے کہ تیسرا عامل اسم فاعل ہے، تو اب یہ مصوص مل کر جو ہے یہ مبتدا بن جائے گا، اسم الفاعل جو ہے یہ خبر بن جائے گا، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ کہ وَهُوَ كُلُّ اسم اشتق من فعل لذات من قام به الفعل، تو اس کے شروع میں جو واو ہے یہ واو حرف عطف ہے، اور ہوا جو ہے اس کو کیا بنائیں گے، اس کا مابع دے کر اس کے بعد ہے کلو، یعنی معرفہ کے بعد جو ہے یہ نکرہ آ رہا ہے، صرف کلو جو اس کا اعتبار کریں، ورنہ یہ ہے کہ معرفہ کے بعد جو ہے یہ نکرہ مخصوصہ آ رہا ہے، کیونکہ کلو کی جو ہے یہ اضافت ہے، آگے جو نکرہ آ رہا ہے اس کی طرف ہے، جب نکرہ کی طرف اضافت کر دی جائے تو وہ نکرہ مخصوصہ ہو جاتا ہے۔ تو معرفہ کے بعد جب نکرہ مخصوصہ آ جائے یا یہ ہے کہ معرفہ کے بعد جو ہے یہ نکرہ آ جائے تو وہاں پر مبتدا اور خبر ترکیب ہوتی ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ جب جو ضمیر مرفوع منفصل ہوتی ہے وہ اکثر طور پر مبتدا بنتی ہے، تو ہوا جو ہے یہ مبتدا ہے، کلو جو ہے یہ مضاف ہے، یہاں پر مضاف ہو کر استعمال ہو رہا ہے، اور اس من جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، لیکن اس کو کیا بنائیں گے، اس کا مابع دے کر بناتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اشتق کا، یعنی نکرہ کے بعد جو ہے یہ جملہ آ رہے ہیں، جب نکرہ کے بعد جو ہے یہ جملہ آ جائے درمیانے کلام میں تو وہاں پر جو ہے یہ مصوصت والی ترکیب ہوتی ہے۔ تو اس من جو ہے یہ مصوف ہے، اشتق کا جو ہے یہ فعل مجہول ہے، اور اس میں ہوا ضمیر اس کا نائب الفاعل ہے، کیونکہ یہ ان صیغوں میں سے کہ جن کا نائب الفاعل کبھی اندر ہوتا ہے اور کبھی باہر، تو اس کا نائب الفاعل اس کے اندر ہے وہ ہے ہوا ضمیر۔ من جار ہے، فعل جو ہے یہ مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ ظرف لاق بن جائے گا اشتق کا، کیونکہ متعلق لفظوں میں موجود ہے۔ لام جار ہے، ذات ہی جو ہے اس کو کیا بنائیں گے، اس کا مابع دے کر بناتے ہیں۔ اس کے بعد ہے من، یعنی نکرہ کے بعد جو ہے یہ معرفہ آ رہا ہے، جب نکرہ کے بعد جو ہے یہ معرفہ آ جائے، کیونکہ من جو ہے اس سے موصول ہے، یہ معرفہ ہے، تو جب نکرہ کے بعد معرفہ آ جائے تو وہاں پر جو ہے یہ مضاف اور مضاف الیہ والی ترکیب ہوتی ہے، تو مضاف جو ہوتا ہے اس پر جو ہے تنوین نہیں آتی، نہ ہی جو ہے الف لام آتا ہے۔ تو ذات ہی جو ہے یہ مضاف ہے، من جو ہے یہ موصول ہے، قام جو ہے یہ فعل ہے، تو اب یہ ان صیغوں میں سے ہے کہ جن کا فاعل کبھی اندر ہوتا ہے کبھی باہر، اس کا فاعل جو ہے اس کے باہر ہے وہ ہے الفعل، کیونکہ یہ جو کام ہے یہ درمیانے کلام میں ہے، کیونکہ اس حوالے سے قاعدہ یہ ہے کہ جب شروع کلام میں ہو، کلام کے شروع میں ہو، تو اس وقت جو اکثر طور پہ اس کا فاعل جو ہوتا ہے وہ باہر ہوتا ہے، اور جب جو ہے یہ درمیانے کلام میں ہو تو اس وقت اکثر طور پر اندر ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات باہر بھی آ جاتا ہے، جیسا کہ یہاں پر الفعل جو فاعل ہے جو کہ باہر ہے، تو با جار حاضم یہ مجرور جار مجرور مل کر یہ ظرف لاق بن جائے کام، کیونکہ متعلق لفظوں میں موجود الفعل یہ اس کا فاعل، اب یہ مل کر فعل فاعل اور ظرف لاق سے مل کر جو ہے پیچھے موصول تھا اس کا صلہ، موصول اپنے صلہ سے مل کر جو ہے پیچھے مضاف تھا اس کا مضاف الیہ، اب مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر پیچھے جار تھا اس کا جار مجرور مل کر جو ہے یہ ظرف لاق ثانی بن جائے گا۔
اشتقا کا کیونکہ متعلق لفظوں میں موجود ہے. فعل مجہول اپنے نائب الفاعل اور ظرف لاغ اول و ثانی سے مل کر جو ہے پیچھے جو ہے یہ منصوب بنایا تو اس کی بان جائے گا صفت ہے. منصوب سے مل کر پیچھے مضاف بنایا تو اس کا مضاف الیہ. اب مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جو ہے پیچھے مبتدا بنایا تو اس کی خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا. اور اس کے بعد ہے وہوا یعمل عمل فعلہ، تو اس کے شروع میں جو واو یہ واو حرف عطف ہے تو ہوا جو ہے اس کو کیا بنائیں گے تو اس کا ماں بعد دے کر بناتے. اس کے بعد یعمل یعنی معرفہ کے بعد جو ہے یہ جملہ آ رہا ہے. جب معرفہ کے بعد جو ہے یہ جملہ آ جائے یا یہ ہے کہ معرفہ کے بعد جو ہے یہ نکرہ آ رہا ہے کیونکہ جملہ جو ہوتا ہے یہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے تو وہاں پر جو ہے یہ مبتدا اور خبر والی ترکیب ہوتی ہے. یا یہ ہے کہ جو ضمیر مرفوع منفصل ہوتی ہے وہ اکثر طور پر مبتدا بنتی تو ہوا جو ہے یہ مبتدا ہے. یا عمالو جو ہے یہ فعل ہے. ابھی ان صیغوں میں سے جن کا فاعل کبھی اندر ہوتا ہے کوئی باہر اور اس کا فاعل اس کے اندر ہے وہ ہے ہوا ضمیر. کیونکہ یہ جو صیغہ ہے جب یہ درمیانے کلام میں آ جائے تو اس وقت جو ہوتا ہے اکثر طور پر اس کا فاعل جو ہوتا ہے اس کے اندر ہوتا ہے. عملہ جو ہے اس کو یہ جو ہے مضاف ہے اور آگے فعلی جو ہے یہ مضاف الیہ مضاف ضمیر جو ہے یہ مضاف الیہ ہے کیونکہ آخر میں معرفہ اس سے پہلے جتنے بھی نکرہ ہو تو مضاف اور مضاف الیہ والی ترکیب ہوتی ہے. تب فعلی اپنے مضاف الیہ سے مل کر جو عملہ کا جو مضاف الیہ اب عمل اپنے مضاف الیہ سے مل کر جو ہے یہ مفعول مطلق نوعی بن جائے گا کیونکہ یہ ماقبل فعل کی جو ہے یہ نوعیت کو بیان کر رہا ہے. اور مفعول مطلق جو نوعی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ جو فعلت ان کے وزن پر ہو یا یہ ہے کہ وہ مضاف ہو کر استعمال ہو یا موصوف ہو بن رہا ہو. تو یہاں پر جو ہے یہ مضاف ہو کر استعمال ہو رہا ہے کہ جس سے پتہ چلا کہ یہ مفعول مطلق نوعی ہے. تب فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق نوعی سے مل کر جملہ فعل خبریہ ہو کر پیچھے مبتدا بنا تو اس کی خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا. اور اس کے بعد ہے کل مصدری تو کاف جار المصدری جو ہے یہ مجرور ہے. جار مجرور مل کر یہ ظرف مستقر بن جائے گا ثابتون کا کیونکہ متعلق لفظوں میں موجود نہیں ہے تو ثابتون اس میں فاعل اس میں حزم اس کا فاعل اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر جو ہے یہ خبر بن جائے گا. ہوا جو مقدر ہے محذوف ہے اس کا تو وہ ہوا جو ہے یہ مبتدا ہے مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا. اور اس کے بعد ہے فَإِنْ كَانَ مُشْتَقًّا مِنَ الْفِعْلِ اللَّازِمِ فَيَرْفَعُ الْفَاعِلَ فَقَط. تو اس کے شروع میں جو فا ہے یہ فا جو ہے یہ حرف تفصیلیہ ہے. حرف تفصیل ہے کیونکہ حرف تفصیل جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ جو پیچھے ایک اجمالی چیز ہو ایک مسئلہ ذکر ہو اس کے بعد جو اس مسئلے کی جو ہے یہ وضاحت ذکر کر دی جائے وضاحت جو ہے یہ بیان کی جائے تو اس کے شروع میں جو فعل آئی ہوتی ہے وہ فا تفصیلیہ ہوتی ہے. تو یہ فا جو ہے یہ تفصیلیہ ہے. ان جو ہے یہ حرف شرط ہے تو حرف شرط ہے تو اس کے بعد جو ہے یہ دو جملے ہوں گے ان میں سے ایک جو ہے یہ شرط ہوگا اور دوسرا جو ہے یہ جزا ہوگا. شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ کان مشتقا من الفعل اللازم یہ شرط ہے اور جزا ہے فیرفع الفاعل. تو ان جو ہے حرف شرط ہے اور کان یہ فعل ناقص ہے. تو اب فعل ناقص یہ کان ہے یہ صیغہ ان میں سے ہے کہ جن کا اسم کبھی اندر ہوتا ہے اور کبھی باہر ہوتا ہے اور اس کا اسم جو ہے اس کے اندر ہے وہ ہے ہوا ضمیر. مشتقن جو ہے اس میں مفعول ہے اس میں ہوا ضمیر اس کا نائب الفاعل ہے. من جار ہے الفعلی جو اس کو کیا بنائیں گے اس کا ماں بعد دے کر بناتے. اس کے بعد اللازمی یعنی دو معرفہ آ رہے ہیں جب دو معرفہ آ جائیں اور سامنے کو فائدہ ہے تامہ نہ مل رہا تو وہاں پر مصوصیت والی ترکیب ہوتی ہے. تو الفعلی جو مصوف اللازمی جو ہے یہ صفت ہے تو مصوصیت مل کر پیچھے جار تو اس کا موجود جار مجرور مل کر جو ہے یہ ظرف لاغ بن جائے گا مشتقن کا. اب مشتقن اس مفعول اپنے نائب الفاعل اور جو ہے یہ ظرف لاغ سے مل کر جو ہے پیچھے فعل ناقص کا اسم ہو گیا تھا اس کی بن جائے گا خبر ہے کیونکہ فعل ناقص کا ایک اسم ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے اور اس کا اسم جو ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے اور اس کی خبر جو ہے یہ منصوب ہوتی ہے جیسا کہ مشتقن سے پتہ چل رہا ہے اور خط سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ اس کی خبر بن رہا ہے. تو اب یہ مل کر جو ہے یہ شرط بن جائے گا فیرفع الفاعل. تو فا جو ہے یہ جزائیہ ہے. یرفع جو ہے یہ فعل ہے اور یرفع جو ہے یہ ان صیغوں میں سے کہ جن کا فاعل کبھی اندر ہوتا ہے کبھی باہر ہوتا ہے. اس کا فاعل اس کے اندر ہے وہ ہے ہوا ضمیر. الفاعلہ جو ہے یہ مفعول بھی ہے کیونکہ اکثر طور پر جو ہوتا ہے جب فعل کا فاعل جو اس کو مل جائے تو اس کے بعد جو اکثر طور پر آتا ہے وہ منصوب ہی ہوتا ہے لیکن اکثر طور پر وہ مفعول بھی بنتا ہے. تو اب یہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جو ہے یہ جملہ فعلیہ ہو کر پیچھے شرط بنائی تھی اس کی بن جائے گی جزا شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ ہو جائے گا. اور اس کے بعد ہے فقط تو فا جو ہے اس کے شروع میں جو آ رہی ہے فافسیہ. فافسیہ وہ ہوتی ہے جو شرط معذوف پر دلالت کرے. تو اس کی شرط جو معذوف ہے وہ ہے اذا رفعت به الفاعل لیکن آسان جو ہے وہ یہ نکالی جاتی ہے کہ اذا کان الامر کذالک یا ان کان الامر کذالک.
اور قط جو ہے یہ اس میں فعل بمعنی انتہی ہے، اور یہ مبتدا ہے، اور اس میں انت ضمیر جو ہے یہ فاعل کا مقام خبر ہے۔ اب یہ مل کر جو ہے یعنی جملہ اسمیہ ہو کر جو ہے یہ بن جائے گا، اور یہ بن جائے گی جزا اور شرط محذوف اذا رفعت به الفاعل، یا یہ ہے کہ اذا کان الامر كذلك یا ان کان الامر كذلك، شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ ہو جائے گا۔ اور دوسری جو ترکیب ہے وہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو قط ہے یہ اس میں فعل ہے اور بمعنی انتہی، اور اس میں انت ضمیر جو ہے اس کا فاعل ہے۔ اب یہ مل کر یعنی جملہ اسمیہ ہو کر جو ہے یہ بن جائے گی جزا اور شرط محذوف ہے اذا کان الامر كذلك یا ان کان الامر كذلك، یا یہ ہے کہ اذا رفعت به الفاعل، تو اب یہ مل کر جملہ شرطیہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ہے مثل زید قائم ابوہ، تو مثل و نحو کا حوالے سے کہتا یہ ہے کہ یہ مضاف اور استعمال ہوتے ہیں، اور یہ ہوتے بھی یہ مفرد کی طرف ہے، اور جہاں کہیں جو ہے یہ جملے کی طرف مضاف ہو تو وہاں پر جملے کو جو ہے یہ طویل میں کر کے جو ہے یہ مضاف الیہ بناتے ہیں۔ تو مثل جو ہے یہ مضاف ہے، زید قائم ابوہ یہ جملہ آ رہا ہے تو اس کو مفرد کی طویل میں کر کے جو ہے مراد لفظ کہہ کر جو ہے یہ مثل کا بن جائے گا مضاف الیہ۔ اب مثل اپنے مضاف الیہ سے مل کر جو ہے یہ خبر بن جائے گا مثال مقدر کیا، وہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، یہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور معنی کے اعتبار سے کر لیتے ہیں کہ زید قائم ابوہ، تو زید کیا بنائیں گے، اس کا ما بعد دیکھ رہے مت، اس کے بعد قائم یعنی معرفہ کے بعد جو ہے نکرہ آ رہا ہے، جب معرفہ کے بعد جو ہے یہ نکرہ آ جائے تو وہاں پر جو ہے یہ مبتدا اور خبر والی ترکیب ہوتی ہے۔ زید جو ہے مبتدا، قائم اس میں فاعل ہے، ابو مضاف ہے، حازم یہ مضاف ہے کیونکہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر قائم جو ہے اس کا فاعل، اب اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کو پیچھے مبتدا بنا تو اس کی مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ہے وَإِنْ كَانَ مُشْتَقًّا مِنَ الْفِعْلِ الْمُتَعَدِّي فَيَرْفَعُ الْفَاعِلَ وَيَنْصِبُ الْمَفْعُولَ بِهِ أَيْضًا، تو سیم اسی کی بھی اسی طرح ہی ترکیب ہے جس طرح وَإِنْ كَانَ مُشْتَقًّا مِنَ الْفِعْلِ اللَّازِمِ کی تھی، تو اس لیے صرف جو ہے یہ ترکیب کر لیتے ہیں کہ واو جو ہے یہ حرف عطف ہے، ان حرف شرط ہے، کان فعل ناقص ہے، اس میں ہوا ضمیر اس کا اس ہے، مشتقاً اس مفعول ہے، اس میں ہوا ضمیر اس کا نائب الفاعل ہے، من جار الفعل جو ہے یہ موصوف المتعدی یہ صفت ہے، موصوف سے مل کر جار کم جار مجرور مل کر یہ ظرف لاغ بن جائے گا مشتقاً کا، اب اس سے مفعول اپنے نائب الفاعل اور ظرف لاغ سے مل کر جو ہے یہ خبر بن جائے گا فعل ناقص کا، فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعل یا ہو کر جو ہے یہ شرط بن جائے گا، فا جزائیہ یرفع یہ فعل اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل الفعل ہے، یہ مفعول بھی ہے، اب فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جو ہے یہ جملہ فعل یا ہو کر جو ہے یہ معطوف علیہ بن جائے گا، واو حرف عطف ہے کیونکہ حرف عطف کا ماقبل جو ہوتا ہے یہ معطوف علیہ، تو ما بعد جو ہے یہ معطوف ہوتا ہے، حرف عطف وہ ہوتا ہے جو درمیانی کلام میں، تو یہاں پر یہ درمیانی کلام میں آ رہے ہیں، تو ینصب یہ فعل اس میں ہو ضمیر اس کا فاعل المفعول بھی یہ مفعول یہ جو ہے یہ مفعول بھی ہے، اب فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر پیچھے معطوف علیہ بنایا تھا اس کا بن جائے گا معطوف، اب معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جو ہے یہ پیچھے جو ہے یہ شرط بنائی تھی اس کی بن جائے گا جزا، شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ایدن، تو ایدن کی دو ترکیبیں ہوتی ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ ایدن جو ہے اس کو مفعول مطلق بنا دیا جائے آدھا فعل محذوف کا، تو اور دوسری ترکیب یہ ہے کہ ایدن جو ہے یہ مصدر ہے اور اس کو جو ہے اس میں فاعل یعنی آدن کی طویل میں کر کے جو ہے آدھا جو فعل محذوف ہے اس کی ضمیر سے جو ہے یہ حال بنا دیا جائے، تو آدھا یہ فعل اس میں ہوا ضمیر جو ہے یہ ذوالحال ہے، جب ایدن کو جو ہے اس میں فاعل کی طویل میں کریں اور ایدن کو یہ حال بنائیں آدن کی طویل میں کر کے، تو اب ذوالحال حال مل کر جو ہے یہ آدھا کا بن جائے گا فاعل، یا یہ ہے کہ ایدن کو مفعول مطلق بنا دے تو اب یہ مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد مثل زید ضارب غلامہ امرا، تو اس کی صرف ترکیب کر لیتے ہیں کیونکہ اس حوالے سے پیچھے قاعدہ جو ہے ذکر کر دیا گیا ہے، تو اس لیے صرف ترکیب کر لیتے ہیں کہ مثل جو ہے یہ مضاف ہے، زید ضارب غلامہ امرا جو ہے یہ مراد لفظ ہو کر مثل کا مضاف الیہ، مثل اپنے مضاف الیہ سے مل کر جو ہے یہ خبر بن جائے گا مثال مقدر کیا، وہ مثال مضاف حازم یہ مضاف الیہ، اب مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا یہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور معنی کے اعتبار سے کر لیتے ہیں کہ زید ضارب غلام امرا، تو اس کی بھی سیم اسی طرح ہی ہے جس طرح زید قائم ابوہ کی تھی کہ زید جو مبتدا، ضارب اس میں فاعل ہے، غلام ہو جو ہے یہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر ضارب جو اس کا فاعل بن جائے، امرا یہ مفعول بھی، اب یہ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر جو ہے یہ زید جو ہے مبتدا تھا اس کی خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔
اور اس کے بعد ہے وشرط عملی ہی ان یکون بمعنی الحال او الاستقبالی، تو اس کے شروع میں جو واو ہے یہ واو حرف عطف بھی ہو سکتی ہے اور استئنافیہ بھی ہو سکتی ہے۔ شرط جو ہے یہ مضاف عملی، یہ مضاف الیہ، مضاف حازمی، یہ مضاف الیہ، کیونکہ آخر میں معرفہ اس سے پہلے جتنے بھی نکرہ تو مضاف اور مضاف الیہ والی ترکیب ہوتی ہے۔ تو اب عملی اپنے مضاف الیہ سے مل کر، شرط جو ہے مضاف اس کا مضاف الیہ، اب یہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر اس کو کیا بنائیں گے، اس کا ماں بعد جو ہے وہ اس کو دے کر بناتے ہیں۔ اس کے بعد ان یکون، یعنی ان جو ہے یہ موصول حرفی ہے اور ان ناصبہ موصول حرفی ہے، تو اس کو جب وہ مفرد کی یا یہ کہ مصدر کی تفعیل میں کرے گا تو اس وقت جو ہے وہ نکرہ کی صورت میں ہوگی، نکرہ کی صورت بنے گی۔ اور اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے یہاں پر جو ہے یہ نکرہ مخصوصہ جو آ رہا ہے تو اس کے بعد جو ہے یہ نکرہ آ رہا ہے، تو جب جو ہے شرط جو ہے یہ نکرہ ہے، آگے عملی یہ بھی نکرہ ہے، جب نکرہ کے بعد طرف اضافت کی جائے تو وہ نکرہ مخصوصہ بن جاتا ہے۔ یعنی کہہ سکتے ہیں کہ نکرہ مخصوصہ کے بعد جو ہے نکرہ آ رہا ہے، جب نکرہ مخصوصہ کے بعد نکرہ آ جائے تو وہاں پر مبتدا اور خبر والی ترکیب ہوتی ہے، تو اب یہ مبتدا بن جائے گا۔ ان جو ہے یہ ناصبہ موصول حرفی، یکون جو ہے یہ فعل ناقص ہے، کیونکہ اس حوالے سے پیچھے بھی قاعدہ ذکر کر دیا گیا، اس لیے جو ہے یہ صرف ترکیب کر لیتے ہیں کہ اس میں ہوا ضمیر جو ہے اس کا اسم ہے، با جار ہے، معنا جو ہے یہ مضاف، الحال یہ مضاف الیہ ہے، لیکن اس کو ما بعد دے کر بناتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے او حرف عطف آ رہے ہیں، تو لہٰذا جو ہے یہ حرف عطف جو ہوتا ہے اس کا ماقبل جو معطوف علیہ ہوتا ہے، الحال یہ معطوف علیہ ہے، او حرف عطف، الاستقبال یہ معطوف، کیونکہ حرف عطف کا ما بعد جو ہوتا ہے وہ معطوف ہوتا ہے۔ اب معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر پیچھے مضاف بنایا تھا، اس کا مضاف علیہ، اب مضاف اپنے مضاف علیہ سے مل کر جو ہے یہ پیچھے جار تھا، اس کا جار مجرور مل کر یہ ظرف مستقر بن جائے گا ثابتاً کا، کیونکہ جو خبر ہوتی ہے پھر ناقص کی وہ منصوب ہوتی ہے، تو اس لیے اسی حساب سے ثابتاً کو نکالا گیا۔ ثابت اسم فاعل، اسم ہوزم اس کا فاعل، اب یہ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر جو ہے پیچھے پھر ناقص کا اسم ہو گیا تھا، اس کی خبر ہے پھر ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جو ہے یہ جملہ فعل یا ہو کر جو ہے پیچھے موصول حرفی تھا، تو اس کا بن صلہ، موصول حرفی اپنی صلہ سے مل کر مفرد کی طویل میں ہو کر جو ہے پیچھے مبتدا بنا تھا، اس کی خبر مبتدا خبر مل کر جو ہے یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ہے وَإِنَّمَا اُشْتُرِطَ بِأَحَدِهِمَا لِيَكْمُلَ مُشَابَهَتُهُ بِالْفِعْلِ الْمُضَارِعِ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ مُشَابِهًا بِالْفِعْلِ الْمُضَارِعِ بِحَسْبِ اللَّفْظِ فِي عدد الحروف والحركات والسكنات فكان حينئذ مشابها بحسب المعنى أيضا۔ تو اس کے شروع میں جو واو ہے یہ واو حرف عطف بھی ہو سکتی ہے اور استنافے بھی ہو سکتی ہے، اور انما جو ہے یہ اداتے جو ہے یہ حصر ہے، یعنی انا جو ہے یہ حرف مشبہ بالفعل ہے، مکفوف عن العمل ہے، اور ما جو ہے یہ کافہ ہے، کیونکہ جو حرف مشبہ بالفعل ہے ان کے ساتھ جب ما کافہ آ جائے تو اس وقت یہ عمل نہیں کرتے، اور اس صورت میں جو ہے یہ فعل پر بھی داخل ہو جاتے، جیسا کہ یہاں پر فعل پر یہ داخل ہے۔ اشتریتا جو ہے یہ فعل مجہول ہے۔ ابھی ان سے کو میں سے جن کا فاعل جو ہے، جن کا نائب الفاعل کبھی اندر ہوتا کوئی بات، اس کا نائب الفاعل اس کے اندر وہ ہے ہوا ضمیر، با جار احادی جو ہے یہ مضاف ہے، ہما جو ہے یہ مضاف ہے، کیونکہ اس حوالے سے پیچھے بھی قاعدہ ذکر کر دیا گیا کہ نکرہ کے بعد جب معرفہ آ جائے تو مضاف اور مضاف الیہ والی ترکیب ہوتی ہے، تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جار مجرور مل کر جو ہے یہ ظرف لام بن جائے گا اشتریتا کا، کیونکہ متعلق لفظوں میں موجود ہے۔ لام جو ہے یہ جار ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ ان مقدر ہے، تو ان ناصبہ جو ہے یہ موصول حرف، یک مولا جو ہے یہ فعل ہے۔ اب یہ ان میں سے ہے کہ جن کا جو ہے یہ فاعل کبھی اندر ہو تو کوئی بات، اس کا فاعل اس کے باہر وہ ہے مشابہتہ، اور یک مولا جو ہے یک مالا بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ یک مولا پڑھیں تو اس صورت میں یہ ناصر ینصر یا کارم یکرم سے ہوگا، یک مالا پڑھیں تو اس صورت میں جو ہے یہ سمیع یسمع سے ہوگا۔ مشابہاتو جو ہے یہ مصدر مضاف ہے، حاضمیر جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، با جو آ رہی ہے زیادہ، الفعل المضارعی جو آ رہا ہے، الفعل جو ہے یہ موصوف، المضارعی جو ہے یہ صفت ہے، تو کیونکہ دو معرفہ آ رہے ہیں تو اب مصوصت مل کر جو ہے یہ بن جائے گا مفعول بھی، مشابہاتو جو مصدر اس کا، اب مشابہت مصدر اپنے مضاف اپنے مضاف الیہ اور مفعول بھی سے مل کر جو ہے یہ فاعل بن جائے گا یک مولا فعل کا۔ لام جو ہے یہ جار ان حرف مشبہ بالفعل ہے، اور ان حرف مشبہ بالفعل اس کا ایک اسم ہوتا ہے اور ایک اس کی جو ہے یہ خبر ہوتی ہے، اور اس کا اسم جو ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے اور اس کی خبر جو ہے یہ مرفوع ہوتی ہے۔ تو یہاں پر انا کے ساتھ جو ضمیر آ رہی ہے، تو جب اس کے ساتھ جو حرف مشبہ بالفعل کے ساتھ جب ضمیر آیا تو وہ ضمیر جو ہوتی ہے وہ ضمیر منصوب جو ہے یہ متصل ہوتی ہے اور وہ اس کا اسم بنتی ہے، تو حاضمیر اس کا اسم ہے۔
بعض کے نزدیک جو ہے یہ حرف ہے اور بعض کے نزدیک جو ہے اسم ہے۔ اب جن کے نزدیک یہ اسم ہے تو ان کے نزدیک یہ پھر ضرب بنے گا اور یہ مفعول فی بنے گا۔ جواب آگے جو آ رہا ہے اس کا، سیبویہ نے یہ لما کے بارے میں کہا کہ یہ لما ایک عجیب کلمہ ہے کہ جب ماضی پر داخل ہو تو ظرف ہوتا ہے اور جب مضارع پر آئے تو اس وقت حرف ہوتا ہے، جب ان دونوں کے علاوہ ہو تو اس وقت جو ہے یہ اللہ کے معنی میں ہوتا ہے۔ اور کان یہ فعل ناقص ہے تو اس حوالے سے پیچھے بھی قاعدہ ذکر کر دیا گیا ہے۔ تیسرے سے ترکیب کر لے تو کان فعل ناقص اس میں ہوا ضمیر اس کا اسم، مشابہن جو اس میں فاعل اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے۔ با جو ہے یہ زیادہ الفعل المضارع ہے کیونکہ دونوں معرفہ ہیں، جب دو معرفہ آ جائیں تو مصوصیت والی ترکیب ہوتی ہے۔ الفعل یہ مصوف المضارع یہ صفت مصوصیت مل کر جو ہے یہ مفعول بھی بن جائے گا مشابہن کا۔ با جار حسبی جو ہے یہ مضاف ہے، لفظی یہ مضاف ہے، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جار کا جار مجرور مل کر یہ ظرف لاغ اول بن جائے گا مشابہن کا۔ فی جار عددی جو ہے یہ مضاف ہے، الحروف جو ہے یہ ہے تو مضاف الیہ لیکن اس کا ما بعد ایک اس کے بعد واو، تو واو حرف عطف ہے تو حرف عطف کا ماقبل یہ معطوف الیہ تو ما بعد جو معطوف ہوتا ہے تو الحروف جو ہے یہ معطوف الیہ، واو حرف عطف، الحرکات جو ہے یہ معطوف جو ہے یہ اول ہے کیونکہ اس کے بعد ایک اور حرف عطف آ رہا ہے وہ ہے واو۔ السکنات جو ہے یہ معطوف ثانی، اب معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر جو پیچھے مضاف تھا اس کا مضاف علیہ، مضاف اپنے مضاف علیہ سے مل کر جار مجرور مل کر یہ ظرف لاغ ثانی بن جائے مشابہن کا۔ مشابہن جو اس میں فاعل اپنے فاعل اور مفعول بھی اور ظرف لاغ اول اور ثانی سے مل کر جو ہے یہ کانا جو اسم ہوگی اس کی خبر، اب کانا جو ہے اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعل یا ہو کر جو ہے یہ شرط بن جائے گا۔ اور آگے آ رہی جزا فکان ہی نائذ مشابہن بحسب المعنی، تو فا جو ہے یہ جزائیہ، کان ہے فعل ناقص اس میں ہوا ضمیر اس کا اسم ہے، حین جو ہے یہ مضاف ہے، از جو ہے یہ مضاف الیہ مضاف ہے، اور تنوین جو ہے یہ مضاف الیہ کی عوض میں وہ ہے کان امر کذالک۔ اب مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر حین کا مضاف الیہ اور حین اپنے مضاف الیہ سے مل کر جو ہے یہ مفعول فی بن جائے گا۔ مشابہن جو ہے اس میں فاعل ہے، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے۔ با جار حسبی جو مضاف المان ہے یہ مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے جار کا جار مجرور مل کر ظرف لاغ بن جائے گا مشابہن کا۔ مشابہن اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف لاغ سے مل کر پیچھے کانا جو تھا اس کا اسم ہوگا تو اس کی خبر، کانا اپنے اسم اور خبر اور مفعول فی جو حین عائدین اس سے، اور دوسرا جو مفعول فی ہے وہ ہے لما، تو جب اس کو لیں اسم لیں تو اس وقت یہ مفعول فی جو ہے یہ لما یہ مفعول فی بنے گا۔ تو یا یہ ہے کہ اس کو حرف لیں تو اس صورت میں فعل ناقص جو ہے اپنے اسم اور خبر اور مفعول فی ایک جو اس سے مل کر جو ہے یہ جملہ فعل یا ہو کر جو ہے پیچھے شرط تھا اس کی جزا شرط جزا مل کر جو ہے پیچھے انا کا جو اسم ہو گیا تھا اس کی خبر، اب انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جو ہے جملہ اسم یا ہو کر صلہ بن جائے گا، اور انا مصول عرفی اپنے صلہ سے مل کر جو ہے مفرد کی طویل میں ہو کر جو ہے یہ جار کا مجرور بن جائے گا، اور جار اپنے مجرور سے مل کر جو ہے یہ ظرف لاغ بن جائے گا۔ یک مولا جو فعل ہے اس کا، اور یک مولا جو فعل اپنے فاعل اور ظرف لاغ سے مل کر جو ہے جملہ فعل ہو کر جو ہے یہ صلہ بن جائے گا۔ ان ناصبہ مصول عرفی اپنے یعنی مصول اپنی صلہ سے مل کر مفرد کی طویل میں ہو کر جار کا جار مجرور مل کر یہ ظرف لاغ ثانی بن جائے گا۔ اشتوری تا جو اس کا، کیونکہ ظرف لاغ اول جو ہے بھی احادی ہیما تھا، اور فعل مجہول اپنے نائب الفاعل اور دونوں جو ظرف لاغ ان سے مل کر جو ہے یہ جملہ فعل یا خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ہے عیدن، کیونکہ عید کی جو ہے یہ پیچھے ترکیب جو ذکر کر دی گئی کہ اس کی دو ترکیبیں ہوتی ہیں کہ عیدن یہ اس کو مفعول مطلق بنا دیا جائے، آدھا فعل کا اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، تو آدھا یہ فعل اس میں ہوا ضمیر اس کا فعل، اب یہ مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو جائے گا۔ یا یہ ہے کہ عیدن یہ مصدر اس کو آدن کی طویل میں کر کے جو ہے یہ آدھا فعل جو اس کے اندر جو ضمیر ہوا ہے اس سے حال بنا دیا، ذل حال مل کر یہ آدھا فعل اس کا بائے فاعل، اب یہ مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ ترجمہ ہے کہ تیسرا عامل اسم فاعل ہے، اور اسم فاعل ہر وہ اسم ہے کہ جس کو مشتق کیا گیا ہو کسی فعل سے اس ذات کے لیے کہ جس کے ساتھ فعل قائم ہو، اور اسم فاعل اپنے فعل کے عمل کی طرح عمل کرتا ہے جیسا کہ مصدر۔ پس اگر اسم فاعل فعل لازم سے مشتق ہو تو صرف فاعل کو رفع دے گا، اس کی مثال زید قائم ابوہ کی مثل میں ہے، اور اگر اسم فاعل فعل متعدی سے مشتق ہو تو پس فاعل کو رفع دے گا اور مفعول بھی کو بھی نصب دے گا، اس کی مثال زید ضارب غلامہ امرا کی مثل میں ہے۔ اور اسم فاعل کے عمل کی شرط یہ ہے کہ وہ حال یا استقبال کے معنی میں ہو، اور محض
حال اور استقبال میں سے کسی ایک کی شرط لگائی گئی ہے تاکہ اس میں فاعل کی فعل مضارع کے ساتھ مشابہت مکمل ہو جائے، اس لیے کیونکہ اس میں فاعل یا بے فعل مضارع کے ساتھ مشابہ تھا لفظ کے اعتبار سے حروف و حرکات اور سکنات کی تعداد میں، تو پس اس وقت معنی کے اعتبار سے بھی وہ مشابہ ہوگا۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ ضروری مسائل ہیں کہ تیسرا جو عامل ہے وہ ہے اس میں فاعل ہے، کیونکہ پیچھے جو ہے یہ 7 عوامل قیاسیہ کا ذکر تھا، تو ان میں سے 2 جو ہے یہ گزر چکے ہیں، مصدر اور مطلقاً جو فعل ہے، تو ان کا ذکر پیچھے گزر چکا ہے۔ تو تیسرا جو عامل ہے وہ ہے اس میں فاعل۔ تو اس میں فاعل کی تعریف یہ ہے کہ ہر وہ اسم کہ جس کو فعل سے مشتق کیا گیا ہو ایسی ذات کے لیے کہ جس کے ساتھ فعل قائم ہو، تو یہ اس میں فاعل کی تعریف ہے۔ تو یہاں سے جو فعل ہے تو اس فعل سے مراد جو ہے یہ حدث ہے، اور حدث کہتے ہیں کہ اس معنی کو کہتے ہیں کہ جو غیر کے ساتھ جو ہے یہ قائم ہو۔ تو یہاں پر جو اشتقاق کی جو نسبت کی گئی ہے حدث کی طرف، تو یہ مجازی نسبت ہے، یعنی یہاں پر جو ہے یہ مدلول بول کر جو ہے یہ دال مراد لیا گیا ہے، یعنی حدث یہاں جو ہے بولا گیا ہے اور اس سے مراد جو ہے یہ مصدر لیا گیا ہے، کیونکہ جمہور کے نزدیک کیونکہ اس میں فاعل جو ہے یہ حدث سے مشتق نہیں ہوتا بلکہ اس اسم سے مشتق ہوتا ہے جو حدث پر دلالت کرے، اور وہ ہے مصدر۔ پھر جو تعریف ہوتی ہے تو اس کے جو فائدوں کی ادات ہوتے ہیں کہ ان میں سے ایک قید جو ہوتی ہے جنس کے منزلے میں ہوتی ہے، اور باقی جو ہوتی ہیں قیدیں جو ہوتی ہے فصل کے منزلے میں ہوتی ہیں، اس لیے تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ جو تعریف کی گئی ہے یہ جامع معنی ہے یا نہیں۔ تو یہاں پر جو کلو اسم اشتق من فعل جو ہے یہ جنس کے منزلے میں ہے کہ اس میں اسم مفعول، صفت مشبہ، اسم تفضیل اور اسم ظرف، اسم اعلیٰ وغیرہ جو ہے سب اس کے اندر آ گئے ہیں، سب کو یہ جو ہے یہ قید شامل ہے کہ اس میں اسم مفعول بھی آ گیا ہے، صفت مشبہ بھی آ گیا ہے، اسم تفضیل بھی، اسم ظرف بھی اور اسم اعلیٰ بھی۔ اور لذاتی من قام بہ الفعل، تو یہ جو ہے یہ فصل کے منزلے میں ہے، تو اس سے اسم مفعول، اسم ظرف اور اسم اعلیٰ جو ہے یہ خارج ہو گیا، نکل گیا، کیونکہ جو اسم مفعول ہے تو وہ تو اس لیے اس سے خارج ہوا کیونکہ فعل اس کے ساتھ قائم نہیں ہوتا بلکہ اس پر واقع ہوتا ہے، تو اس لیے اس سے یہ خارج ہو گیا، اور اسم ظرف بھی اس سے جو ہے یہ خارج ہو گیا اس لیے کیونکہ فعل اس کے ساتھ قائم نہیں ہوتا بلکہ اس میں واقع ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جو اسم اعلیٰ ہے یہ بھی اس سے خارج ہو گیا کیونکہ فعل جو ہے اس کے ساتھ قائم نہیں ہوتا بلکہ وہ قیام فعل کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اور صفت مشبہ اور اسم تفضیل بھی خارج ہو گئے ہیں، کیونکہ صفت مشبہ اس لیے کیونکہ اس کے مدلول کے ساتھ قیام فعل بطور ثبوت ہوتا ہے نہ کہ بطور حدوث ہے، اور اسم تفضیل بھی اس سے خارج ہو گیا اس لیے کیونکہ اس کے مدلول کے ساتھ صرف فعل قائم نہیں ہوتا بلکہ فعل کے ساتھ جو ہے یہ زیادتی بھی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا یہ جو تعریف اس میں فاعل کی ہے یہ جامع معنی ہوئی، اور اس میں فاعل جو ہے یہ اپنے فعل جیسا عمل کرتا ہے، یعنی اس میں فاعل جس فعل سے جو ہے یہ مشتق ہے تو اس فعل کی طرح عمل کرتا ہے، اور وہ فعل جو ہے وہ فعل معروف ہے۔ تو اگر فعل معروف اگر لازم ہے تو یہ فاعل کو صرف رفع دے گا، جیسا کہ زید قائم ابوہ، تو اب اس مثال میں قائم اس میں فاعل ہے اور یہ فعل معروف لازم سے جو ہے یہ اس کو مشتق کیا گیا ہے، تو جیسا کہ وہ جو ہے یہ فاعل کو صرف رفع دیتا ہے اسی طرح یہاں پر یہ بھی فاعل کو رفع یعنی ابوہ جو آ رہا ہے اس کو رفع دے رہا ہے۔ اور اگر جو ہے یہ فعل متعدی سے اگر یہ مشتق ہو تو پھر جو ہے یہ فاعل کو رفع بھی دے گا اور ساتھ ساتھ جو ہے یہ مفعول بھی کو بھی نصب دے گا۔ اب اگر جو ہے یہ جس فعل سے یہ مشتق ہو تو اگر وہ ایک فعل کی طرح متعدی ہو، ایک مفعول بھی کی طرح متعدی ہو تو یہ بھی ایک کی طرح متعدی ہوگا، اگر وہ 2 کی طرف ہو تو یہ بھی 2 کی طرف، اگر وہ 3 کی طرف ہو تو یہ بھی 3 کی طرف ہوگا۔ تو یہاں پر جو مثال دی گئی ہے یہ ایک مفعول بھی کی طرح متعدی ہونے کی مثال ہے کہ زید ضارب غلامہ امرا، تو یہاں پر غلامہ پر جو رفع ہے یہ ضارب اسم فاعل کی وجہ سے، اور امرا جو ہے یہ اس کا مفعول بھی ہے کہ جس کو اس نے نصب دی ہے۔ اور جیسا کہ جو ہے یہ مصدر ہے
کہ جو فعل جو ہے یہ مصدر سے مشتق ہوتا ہے تو مصدر اس فعل کی طرح عمل کرتا ہے، ایسے ہی جو اسم فاعل ہے یہ بھی اپنے فعل کی طرح عمل کرتا ہے۔ اور اسم فاعل کے عمل کی شرط یہ ہے کہ یہ حال یا استقبال کے معنی میں ہو، لیکن یہ اس اسم فاعل کے لیے شرط ہے کہ وہ حال یا استقبال کے معنی میں ہو جو الف لام سے جو ہے یہ خالی ہو، اور جو الف لام کے ساتھ ہوتا ہے وہ بغیر جو ہے یہ شرائط کے جو ہے وہ عمل کرتا ہے۔ اور اس میں ظاہر جو ہے فاعل ہے تو اس میں 3 جو ہے یہ اس کے عمل کرنے کی جو ہے یہ شرطیں ہیں کہ موصوف نہ ہو اور نہ ہی جو ہے یہ مصغر ہو، اور تیسری جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ 6 چیزوں میں سے کسی ایک پر اس کا جو ہے یہ اعتماد ہو، یعنی مبتدا پر، موصوف پر، یا یہ موصول پر، یا یہ ذوالحال یا حرف نفی یا حرف استفہام پر۔ اور مفعول بھی میں عمل کی جو شرطیں ہیں یہ 2 ہیں کہ یہ حال یا استقبال کے معنی میں ہو۔ اگرچہ شارح کے یہ کلام جو ہے اس سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ یہ حال یا استقبال کے معنی میں ہونا جو ہے یہ مطلقاً عمل کی شرط ہے، لیکن تحقیق جو ہے وہ یہ ہے کہ حال یا استقبال کے معنی میں ہو مفعول بھی کو نصب دینے کے لیے۔ اور دوسری جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ 6 چیزوں میں سے کسی ایک پر جو ہے یہ اعتماد ہو اس کا، یعنی مبتدا، موصوف، موصول، ذوالحال، حرف نفی، حرف استفہام وغیرہ۔ اور پھر جو ہے یہ اختلاف ہے فاعل جو ظاہر اس کو رفع دینے میں، کہ ابن جنی اور جو شلوبین ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ فاعل ظاہر کو رفع دینے کے لیے شرط ہے کہ یہ حال استقبال کے معنی میں ہو، اور ابن عصفور نے کہا ہے کہ شرط یہ نہیں ہے، اور امام جو سیوطی ہے انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ یہی ہے کہ یہ شرط نہیں ہے، اور جمہور کا قول بھی یہی ہے کہ شرط نہیں ہے۔ اور فاعل مضمر مستتر کو رفع دینے کے لیے تو جو ہے یہ بالاتفاق جو ہے یہ حال یا استقبال کے معنی میں ہونا یہ شرط نہیں ہے۔ باقی فاعل مضمر بارز میں پھر اختلاف ہے کہ ابن طاہر اور ابن خروف کے نزدیک شرط ہے، اور دوسروں کے نزدیک جو ہے یہ شرط نہیں ہے، بلکہ ابن عصفور نے جو ہے یہ عدم شرط پر جو ہے یہ اتفاق نقل کیا ہے۔ اور حال اور استقبال میں سے کسی ایک کی شرط اس لیے لگائے گی تاکہ جو اسم فاعل ہے اس کی فعل مضارع کے ساتھ جو ہے یہ معنی کے اعتبار سے بھی جو ہے یہ مشابہت مکمل ہو جائے، کیونکہ لفظ کے اعتبار سے تو اسم فاعل کی فعل مضارع کے ساتھ جو ہے یہ مشابہت تھی حروف میں، حرکات میں اور سکنات میں، تو جب یہ اسم فاعل جو ہے یہ حال یا استقبال کے معنی میں ہوگا تو اس وقت جو ہے یہ معنی کے اعتبار سے بھی اس کے ساتھ مشابہت مکمل ہو جائے گی۔ اور اسی کے ساتھ ہی سبق کا اختتام ہوا، نئے سبق کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔